السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ لگڑ بگوں کے نام۔ ہاں جی، روایت پرستوں کی فیوریٹ ڈش۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوگے کہ لگڑ بگے اور روایت پرستوں کا کیا تعلق ہے؟ منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے، ان کا کیا تعلق ہے لگڑ بگوں سے، جس کو ہم انگلش میں ہائنا کہتے ہیں، HYENA۔ دوستو، موضوع پہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جب آپ اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں نا، تو پھر آپ کو آخرت کی جو سزا ہے وہ تو ہے، دنیا میں بھی اللہ مزہ چکھاتا ہے۔ اب دیکھو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، صحیح البخاری کو ماننے والے، انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا، محجور کر دیا، چھوڑ دیا۔ دنیا میں اللہ نے ان کو سزا دی۔ کیا؟ اونٹ کا پیشاب یہ پیتے ہیں، گھوڑے کا گوشت یہ کھاتے ہیں، خصوصاً ترکی میں۔ جنگلی گدھا، جس کو ہم انگلش میں زیبرا کہتے ہیں، جنگلی گدھا یہ کھاتے ہیں، صحیح مسلم 1196۔ اور اب سنن نسائی کی روایت کے مطابق کیا لگڑ بگا وہ بھی ان کے لیے حلال ہے۔ آپ نے تھم نیل میں تصویر دیکھی ہوگی لگڑ بگے کی۔ دوستو، یہ کتے سے زیادہ خطرناک ہے یہ لگڑ بگا۔ اگر آپ اس کی اور لڑائی کرائیں نا، اس کی کتے کی، اچھی نسل کا مضبوط کتا ہو، طاقتور، تو یہ اس پہ غالب آ جائے، بشرطے یہ صحت مند ہو۔ لیوپرڈ جو ہے نا، لیوپرڈ، وہ بھی اس سے گھبراتا ہے بعض دفعہ۔ یہ اتنی گندی چیز ہے لگڑ بگا کہ جو شیر ہے نا، شیر، اس کو مار کے کھاتا نہیں ہے شیر۔ اللہ عالم کیا حکمت ہے، شاید اس کو اس کا گوشت پسند نہیں ہے، یہ کیا ہے۔ کبھی دیکھنا یوٹیوب میں، لکھنا جو سرچ کا خانہ ہے نا، سرچ کے خانے میں آپ نے لکھنا ہے لائن اور ہائنا کا، وہ اس کو مارے گا لیکن کھائے گا نہیں۔ لیکن یہ روایت پرست منکرین قرآن یہ شیر سے بھی گئے گزرے ہیں، جنگلی جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ شیر نہیں کھاتا، وہ بخش دیتا ہے، یہ نہیں بخشتے۔ یہ کہتے ہیں بے شک آپ نہیں کھاؤ، ہم تو کھائیں گے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم سنن نسائی کی روایت کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، آپ کی اسکرین پر روایت چل رہی ہے سنن نسائی 4328۔ ابن ابی عمار، جس کا پورا نام ہے شداد بن ابی عمار، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے لگڑ بگے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا کیا وہ شکار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ دوستو، میری جو تحقیق ہے نا، میری اس کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ شداد بن ابی عمار مستور راوی ہے۔ معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، لیکن چونکہ روایت پرست اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، اور ان کے علماء وہ بھی باقاعدہ یہ جو لگڑ بگا ہے ہائنا، اس کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں، جس طرح ابن عثیمین، اسی طرح ابن تیمیہ۔ یہ آپ کی اسکرین پہ لسٹ چل رہی ہے دوستو۔ یہ سب حضرات اسے حلال کہتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں حلال، کہتے بھی ہیں۔ اور جو لوگ یہ لگڑ بگے کھاتے ہیں، ہاں، ان کے پاس یہ روایت بطور دلیل کی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک، ان کے مطابق یہ روایت صحیح ہے۔ اور چونکہ ان کے علماء نے اوپر ٹھپا بھی مار دیا ہے کہ آپ کھا سکتے ہو، تو انہیں اور کیا چاہیے؟ کیچپ لگا کے کھاتے ہوں گے، ہاں، باربیکیو والا ماحول کر کے۔ کیا کھا رہے ہیں جی؟ اب ہم سے کوئی پوچھے، ہم کہتے ہیں جی مرغی کھا رہے ہیں، یا مٹن کھا رہے ہیں، یا بیف کھا رہے ہیں۔
ان سے پوچھو کیا کھا رہے ہو، روایت پرستوں سے، یہ کہیں گے ہم لوگ صحیح مسلم 1196 روایت کے مطابق جنگلی گدھا، حمار وحشی کھا رہے ہیں، لگڑ بگا کھا رہے ہیں، گھوڑا کھا رہے ہیں. یہ حال ہے دوستو. اب ان سے کوئی پوچھے اللہ کے بندو، کتے کو تو آپ حرام مانتے ہو جو کہ ہے، کتے اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق بتا دو. سمجھ رہے ہو آپ؟ کتے اور لگڑ بگے میں کیا فرق ہے؟ لگڑ بگا تو زیادہ خطرناک ہے. آپ نے اگر دیکھنا ہے تو آپ یوٹیوب میں جو سرچ کا خانہ ہے نا، اس میں لکھو ہائنا، آگے لکھ دو ایٹنگ، بس یہ لکھ دو 2 لفظ. کون سے 2 لفظ؟ ہائنا، ایٹنگ. آپ کے پاس ویڈیوز آ جائیں گی کہ ہائنا جو ہے یعنی یہ لگڑ بگا ہرن کو زندہ نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. جو بینس ہے اس کو یہ نوچ نوچ کے زندہ کھا رہا ہے. اس کو 12 سنگا بیٹھا ہوا ہے، اس کو 5-6 لگڑ بگے چاروں طرف سے اس کو گھیر کے اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اور وہ بیچارہ زندہ. وہ تڑپ رہا ہے، چیخے مار رہا ہے. کوئی گردن سے کھا رہا ہے، کوئی بیک سے کھا رہا ہے، کوئی پیٹ والی طرف سے کھا رہا ہے. یہ ایسا درندہ ہے لگڑ بگا. اور یہ درندہ وہ اور کتا یہ حرکت نہیں کرتا جو یہ لگڑ بگا کر رہا ہے، لیکن ان کے نزدیک ماشاءاللہ حلال ہے. اور ہاں، انجینئر علی مرزا اس کے اسٹوڈنٹس، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. آپ کو پتہ ہے انجینئر نے بھی اس کو حلال کہا ہے. جی یوٹیوب میں آپ انجینئر کا نام لکھو نا، انجینئر علی مرزا، آگے لکھ دو لگڑ بگا، اس کی ویڈیو آ جائے گی. یہ باقاعدہ بتا رہا نہیں جی یہ تو حلال ہے. دیکھا، جب آپ قرآن چھوڑتے ہیں نا، قرآن، پھر لگڑ بگا بھی حلال ہے آپ کے لیے، گدھا بھی حلال ہے، جنگلی گدھا، آپ کے لیے گھوڑا بھی حلال ہے، اور اونٹ کا پیشاب بھی حلال ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کتا بلی حرام ہے، قرآن سے ثابت کرو. آپ کو پتہ ہے اس طرح کے سوالات زیادہ تر صحیح بخاری کو ماننے والے روایت پرست منکرین قرآن کرتے ہیں. تو میری یہ ویڈیو آپ کی اسکرین پہ دوستوں چل رہی ہے، اس کا لنک دوں گا میں نیچے ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے؟ وہ ویڈیو بھی دیکھنا. ہم نے قرآن سے ثابت کیا اللہ نے کیا اصول دیا ہے، حلال کا فارمولہ دیا ہے اور حرام کا بھی فارمولہ دیا ہے. دوستو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور ہاں، اگر کوئی منکر قرآن روایت پرست آپ کی دعوت کرے نا آپ نے پہلے پوچھنا ہے بھائی صحیح مسلم 1196 کے مطابق مجھے جنگلی گدھا تو نہیں کھلاؤ گے، یا سنن نسائی کی اس روایت کے مطابق مجھے لگڑ بگا تو نہیں کھلاؤ گے ہیں؟ یہ کھلانا تو بھائی میری توبہ ہے، مجھے پہلے ہی بتا دو، میں نہیں آ رہا. سمجھ رہے ہو دوستو؟ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے. پھر ملتے ہیں. قرآن زندہ باد.